بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ہمارا باب الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے احکام و مسائل والا باب ہمارا چل رہا تھا، جس میں ہم نے بکریوں کی زکوٰۃ، اونٹوں کی زکوٰۃ، گایوں کی زکوٰۃ، سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کے بارے میں تفصیلات پڑھی۔ تو آج ہم سب سے پہلی حدیث جو پڑھیں گے اس میں غلوں کی زکوٰۃ کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ کون کون سے اناج ہیں یا غلے ہیں جن کے اندر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس کا نصاب اور مقدار ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ غلہ جب 20 من یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اس پر عشر یا نصف عشر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ بکریوں کی زکوٰۃ کا الگ سسٹم تھا، اونٹوں کا الگ تھا، اور سونے اور چاندی کا 2.5% وہ الگ تھا۔ تو غلوں کا جو ہے وہ ان سے مختلف ہے، یعنی سونے اور چاندی میں 2.5% ہے، لیکن غلوں کے اندر اگر بارانی زمین ہو، بغیر مشقت کے اس کو پانی مل جاتا ہو بارشوں وغیرہ کا، تو پھر اس میں عشر ہے، اور اگر مشقت کے ساتھ کنووں سے یا ٹیوب ویل وغیرہ سے پانی لگایا جائے جس پر خرچہ آتا ہو، مشقت ہوتی ہو، تو اس پہ نصف عشر، یعنی کہ 20واں حصہ۔ تو غلوں کے حوالے سے میں نے اناج کے حوالے سے ایک اصول بیان کیا تھا کہ حدیث مبارکہ میں صرف 4 غلوں کا تذکرہ ہے، 4 اصناف کا تذکرہ ہے کہ ان میں زکوٰۃ اور صدقہ واجب ہے، لیکن دیگر بھی کئی ایک چیزیں ہیں، جیسے چاول ہے، مکئی ہے۔ تو اس میں بھی تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ جس طرح گندم کے اندر، کھجور کے اندر زکوٰۃ واجب ہے، اسی طرح چاول اور مکئی میں بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ تو یہاں پر 4 کی جو قید ہے، یہ ایسی قید نہیں ہے کہ اس کو قید حقیقی کہا جائے، بلکہ یہ قید اضافی ہے۔ یعنی اس دور میں ان علاقوں میں جو جو چیزیں دستیاب تھیں بطور غلہ، انہی کی زکوٰۃ کو بیان کر دیا گیا۔ اب ان جیسی چیزیں اور دیگر علاقوں میں اگر موجود ہوں تو ان کا بھی وہی حکم ہوگا جو ان 4 چیزوں کا ہے۔ تو اس میں اصول اہل علم نے یہ طے کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو ذخیرہ ہو سکتی ہو اور محفوظ رہ سکتی ہو، ذخیرہ بھی ہو سکتی ہو اور محفوظ بھی رہ سکتی ہو، یعنی ذخیرہ کرنے سے خراب نہ ہو، تو اس میں زکوٰۃ ایسے ہی ہوگی، عشر یا نصف عشر کے انداز سے۔ لیکن جو چیز ذخیرہ نہیں ہو سکتی اور محفوظ نہیں رہ سکتی، اب یہ نہیں ہے کہ اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، تو اس میں زکوٰۃ جو ہے وہ ایک دوسرے انداز میں ہے۔ جیسے پھل ہیں، سبزیاں ہیں، تو پھلوں اور سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ان پھلوں کو بیچنے کے بعد، سبزیوں کو بیچنے کے بعد، اگر ایک بندے نے پھلوں کا کاروبار کیا ہوا ہے، ٹرکوں کے ٹرک منڈی میں لا کے وہ سیب یا انگور یا اس طرح کر کے بیچتا ہے، تو واضح بات ہے اس کے پاس رقم تو جمع ہوتی ہے، کرنسی تو جمع ہوتی ہے، تو اس پہ جو زکوٰۃ آئے گی وہ براہ راست پھلوں یا سبزیوں پہ نہیں آئے گی، بلکہ وہ اس قیمت پر، اس مال پر، اس کرنسی پر آئے گی جو اس نے ان چیزوں کو بیچ کر مال حاصل کیا ہے، قیمت حاصل کی ہے۔ اب اس میں عشر یا نصف عشر کے انداز میں نہیں، تو اس میں 2.5% وہ جو پیسے اس کے پاس موجود ہوں گے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو وہ
نصف عشر کی بجائے وہ ربع عشر بن جاتا ہے، یعنی 40واں حصہ، 2.5%۔ تو سب سے پہلے حدیث ہمارے پاس سیدنا ابو موسیٰ اشعری اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری و معاذ رضی اللہ عنہما، سیدنا ابو موسیٰ اشعری اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لہما، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا۔ ان دونوں سے اس لیے کہا کیونکہ اللہ کے نبی نے ابو موسیٰ اشعری کو بھی عامل بنا کر بھیجا تھا، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یمن کی طرف عامل بنا کر بھیجا تھا۔ تو چونکہ ان کی ذمہ داری تھی زکوٰۃ وصول کرنے کی، اس لیے ان دونوں سے کہا۔ کیا کہا؟ لا لا تأخذ فی الصدقۃ، نہ تم لو صدقہ میں یعنی زکوٰۃ میں، الا من هذه الاصناف، مگر ان چاروں اقسام میں سے، یعنی زکوٰۃ میں ان چاروں اصناف کے علاوہ کسی چیز پر زکوٰۃ وصول نہ کرو۔ اور وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ الشعیری، جو، والحنطتی، اور گندم، والزبیبی، اور منقع، کشمش، منقع کہہ لیں یا اس کو کشمش کہہ لیں، والتمری، اور کھجور۔ تو یہ چار چیزیں جو ہیں ان سے آپ نے زکوٰۃ وصول کرنی ہے۔ اب اس میں چاولوں کا بھی تذکرہ نہیں ہے اور مکئی کا بھی تذکرہ نہیں ہے، لیکن جو میں نے اصول بیان کیا کہ جو چیز ذخیرہ ہو سکتی ہے اور محفوظ رہ سکتی ہے، اس میں چاول بھی آ جاتے ہیں اور مکئی بھی آ جاتی ہے۔ اب جس طرح ان چاروں چیزوں سے زکوٰۃ لی جائے گی، عشر یا نصف عشر، اسی طرح چاول اور مکئی سے بھی زکوٰۃ لی جائے گی۔ رواہ الطبرانی والحاکم، اس حدیث کو امام طبرانی اور امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ وللدارقطنی عن معاذ، اور امام دارقطنی نے حضرت معاذ سے روایت کیا ہے۔ فَأَمَّا الْقِسَاءُ وَالْبِطِّيخُ وَالرُّمَّانُ وَالْقَصَبُ، فَأَمَّا الْقِسَاء، پس جو ککڑی ہے، تو ککڑی کی نسل میں کھیرا بھی آ جاتا ہے، خربوزہ بھی آ جاتا ہے، یہ سارا ایک ہی نسل ہے۔ فَأَمَّا الْقِسَاءُ، پس ککڑی، والبطیخ، اور تربوز، والرمان، اور انار، والقصب، اور گنا۔ تو یہ چاروں چیزیں جو ایسی ہیں، یہ پھل ہوتا ہے اور یہ محفوظ بھی نہیں ہوتی، نہ یہ ذخیرہ ہو سکتی ہیں نہ یہ محفوظ رہ سکتی ہیں۔ ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ آپ 1 2 دن 3 دن تک رکھ سکتے ہیں، 6 مہینے سال تک ان کو ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقد عفا عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے درگزر فرمایا، یعنی ان سے آپ نے زکوٰۃ نہیں لی، کیونکہ یہ نہ تو ذخیرہ ہوتی ہیں اور نہ ہی محفوظ رہتی ہیں۔ وَإِسْنَادُهُ ضعیف، اگرچہ امام دارقطنی کی اس روایت کی سند ضعیف ہے، لیکن محققین اور علماء کرام کا موقف یہی ہے، اور دیگر صحیح روایات کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو ان کے اندر بھی یہی حکم بیان کیا گیا ہے۔ وَإِسْنَادُهُ ضعیف، اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ چیزیں جن کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے اور وہ محفوظ رہ سکتی ہیں، ان کے اندر زکوٰۃ واجب ہوگی، یا ان جیسی چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہوگی عشر یا نصف عشر کے انداز میں۔ اور وہ چیزیں جو ذخیرہ نہیں ہو سکتی ہیں،
اور محفوظ نہیں رہ سکتی ہیں، ان میں عشر یا نصف عشر کے انداز میں زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ ان سے حاصل شدہ مال پر، دولت پر، اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے اور اس کے اوپر سال گزر جائے تو اس پہ پھر اس کرنسی کے اوپر اور اس مال کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ لیتے وقت جبر کرنے یا ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے، بلکہ اس میں مال کا جو مالک ہے اس کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اس وقت عاملین جو تھے وہ جب اناج اور پھلوں کے زمانے میں زکوٰۃ لینے کے لیے جاتے اور ابھی تک اناج اترا نہ ہوتا، پھلوں کو اتارا نہیں گیا ہوتا تھا، پھلوں سے مراد یہ کھجوریں اور اس طرح کے جو بھی اناج ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، تو وہ پھر اندازہ لگاتے تھے کہ اگر انگور لگا ہوا ہے اور یہ انگور اگر خشک کیا جائے تو اس سے اتنا منقع بنے گا، یا کھجور ہے اگر پھل ابھی تک لگا ہوا ہے درخت پر اس کو اتارا نہیں گیا تو ایک اندازہ کرتے تھے کہ یہ پھل اندازن جب اس کو اتارا جائے گا تو یہ اتنا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اندازہ کرنے کے بعد تہائی حصہ یا چوتھائی حصہ چھوڑ دینے کا حکم دیا، کیونکہ اندازہ انسان کا ہمیشہ اندازہ ہی ہوتا ہے، وہ ایگزیکٹ نہیں ہوتا کہ یہ اتنا ہے۔ تو تہائی یا چوتھائی حصہ چھوڑ دینے کا حکم دیا کہ آپ نے اندازہ کرنے کے بعد اس کا جتنا عشر یا نصف عشر بن رہا ہو، جتنا صدقہ بن رہا ہو، اس میں سے آپ نے ایک تہائی یا ایک چوتھائی آپ نے چھوڑ دینا ہے، تاکہ ان کے اوپر ظلم نہ ہو۔ اندازے کے اندر جو کمی بیشی ہے اس وجہ سے صاحب مال جو ہے اس کے اوپر زیادتی نہ ہو سکتا ہے وہ کم پھل اترے، اس لیے اتنا چھوڑ دو کہ وہ پھل کم بھی اترے تو بھی اس کے اوپر زیادتی نہ ہو۔ وعن سہل بن ابی حسمتہ، سیدنا سہل بن ابو حسمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اذا خرستم، جب تم اندازہ لگا لو، تخمینہ لگا لو، یعنی اس وقت عامل جو ہیں وہ پھل کے پکتے وقت کے دور میں چلے جاتے تھے اور پھر اندازہ لگاتے تھے۔ اب ان کے لیے اتنا انتظار کرنا مشکل ہوتا تھا کہ سب لوگ جو ہیں وہ پھل اتاریں اور اس کے بعد اس کی پیمائش کریں، تو وہ اندازہ لگا لیتے تھے۔ تو یہ شریعت اسلامیہ کی خوبیاں اور محاسن میں سے ہے کہ جب تم اندازہ لگا لو فخذو، تو پھر تم اس کا صدقہ لو، یعنی اندازے سے پہلے صدقہ نہیں لینا، پہلے اندازہ لگانا ہے، ایک موٹا موٹا سا اندازہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس گیا اور کہا جی اتنا دے دو، ایسے نہیں ہے۔ وَدَعُوا الثُّلُثَ، اور ایک تہائی چھوڑ دو۔ تو یہ اس کے دو مقاصد تھے، ایک تو وہ جو کمی بیشی ہے وہ پوری ہو جائے، اور دوسرا بسا اوقات وہ شخص خود بھی اپنی مرضی سے بھی لوگوں میں صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہوتا ہے، تو یعنی وہ خود اپنے عزیز و اقارب میں یا قریب قریب کے لوگوں میں وہ جو تہائی یا ربع آپ نے چھوڑا ہے، ثلث یا ربع جو آپ نے چھوڑا ہے، وہ خود بھی لوگوں کو اس میں سے کھلائے گا، کوئی غریب آ جاتا ہے، کوئی مسکین آ جاتا ہے، کوئی سائل آ جاتا ہے، تو ان دو مقاصد کے تحت تہائی یا ربع چھوڑنے کا حکم ہے۔ وَدَعُوا الثُّلُثَ، اور ایک تہائی چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ، اگر تم ایک تہائی نہیں چھوڑ سکتے تو فَدَعُوا الرُّبُعَ، تو ربع لازمی چھوڑ دو، یعنی چوتھا حصہ چھوڑ دو۔ رواہ الخمسۃ الا ابن ماجہ، اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے سوائے ابن ماجہ کے،
वसहहहु इब्न हिब्बान वल हाकिम, और इमाम इब्न हिब्बान और हाकिम ने इसको सही कहा है। तो ये एक सुलस या एक रुबो छोड़ने का तरीका ये है कि या तो टोटल फल में से छोड़ दो, कि असल मसन 10 मन हो रहे हैं या 9 मन हो रहे हैं, तो आप एक तिहाई छोड़ दो, उसको 6 मन शुमार कर लो। या फिर ये है कि उसके ऊपर जो ज़कात वाजिब हो रही है उसमें से आप छोड़ दो। तो अगर ज़कात जो है 3 मन वाजिब हो रही हो, तो आप उसमें से एक तिहाई छोड़ दो और 2 मन ले लो। तो इस हदीस से जो अहम नुकात हमें समझ में आते हैं उनमें से एक ये है कि फलों का अंदाज़ा करके ज़कात वाजिब करने का जवाज साबित होता है, कि ये जायज़ है, इस तरह अंदाज़ा करके भी आप ज़कात ले सकते हैं। और फिर इसमें ये बात भी मालूम हुई कि शरीयत में अल्लाह ताला ने बंदों पर आसानी की है, कि अंदाज़ा करके आप उसकी ज़कात ले लें, और फिर साहिब माल का भी आप ख्याल रखें और कुछ ज़कात उसके पास छोड़ दें। और फिर इससे ये भी बात मालूम हुई कि फलों गल्लों और सब्जियों में ज़कात सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर वाजिब है जो कूद कैल और इद्दिखाल के काबिल हों। कूद कैल मतलब माप तोल, और ज़ख़ीरा करने के काबिल हों। तो बहरहाल ये एक इस काफ़ी इख्तिलाफी मामला है, लेकिन बुनियादी उसूल वही है कि हर वो चीज़ जो ज़ख़ीरा की जा सकती हो और वो महफूज रह सकती हो, उसमें उशर और निसफ उशर के अंदाज में ज़कात ली जाएगी। उसके बाद अगली हदीस हजरत अत्ताब बिन असीद रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। वान अत्ताब बिन असीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना अत्ताब बिन असीद कहते हैं, कौला फरमाया, अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें हुक्म दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अन युखरसल इनाबु कमा युखरसुल अन्नखलु, के अंदाजा लगाया जाए, युखरसा के अंदाजा लगाया जाए, अल इनाबु अंगूरों का, कमा युखरसुन नखलु, के जिस तरह खजूरों का अंदाजा लगाया जाता है। व तो खजु ज़कात हो जबीबन, और उसकी ज़कात में किशमिश वसूल की जाए, यानी अंगूरों का अंदाजा लगा दिया जाए कि ये अंगूर जब खुश्क होंगे तो इनसे इतनी किशमिश पैदा होगी, और फिर उस किशमिश का जो है आप उसका उतना अंदाजा जो है उसके मुताबिक आप ज़कात वसूल कर लें। अब जो अंगूर हैं वो तो चूंकि फलों में आ जाते हैं, तो बरह रास्त अंगूरों के ऊपर ज़कात नहीं लग सकती, किशमिश पे ज़कात होती है। तो मेवा जो है वो खुश्क होने के बाद ज़ख़ीरा भी हो सकता है और महफूज भी रहता है। तो अगर तो किसी ने अंगूर बतौर अंगूर ही बेचने हों, उनकी किशमिश ना बनानी हो, तो फिर अंगूरों के ऊपर उशर या निसफ उशर के अंदाज में ज़कात नहीं होगी। और अगर किसी ने उसमें से किशमिश बनानी है, मुनक्का बनाना है, खुशक करना है उन्हें, तो फिर उसका एक अंदाज़ा लगाया जाए, और ये अंदाज़ा माहिर लोग ही लगाते थे, यानी जो आमिल होते थे वो इन चीज़ों के माहिर होते थे। तो अंदाज़ा लगाया जाएगा कि इतने फल में से इतनी किशमिश जो है वो बन सकती है, और उसके ऊपर इतनी ज़कात वाजिब होगी, ये अंदाज़ा लगाया जाएगा। अब आगे है जेवरात की ज़कात। तो जेवरात सोने के हों या चांदी के हों, जेवरात के ऊपर ज़कात वाजिब है जब वो निसाब को पहुंच जाए। सोने की ज़कात हम पीछे पढ़ चुके हैं, 7.5 तोले, और चांदी की ज़कात के लिए 52.5 तोले चांदी का होना ज़रूरी है। अगर इससे कम होगा सोना या चांदी तो फिर उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। तो ज़कात के वजूब के लिए निसाब का होना ज़रूरी है। चांदी का निसाब 52.5 तोले 200 दिरहम, और
सोने का निसाब 7.5 तोले। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी हो गई कि सोने या चांदी पर ज़कात उस वक़्त होती है जब वो खालिस सोना डली की शक्ल में या खालिस चांदी डली की शक्ल में मौजूद हो, और अगर उसका जेवर बना हुआ हो तो जेवरात पर ज़कात नहीं है। ये बात गलत है। ये हदीस बिल्कुल सरी और वाज़ेह है कि जेवरात पर भी ज़कात वाजिब है। आपके पास सोना या चांदी जेवर की शक्ल में है या फिर वो डली की शक्ल में है, खाम शक्ल में है, ज़कात वाजिब है। ये एक इख्तलाफी मसला है, इसमें फ़ुक़हा का इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन राज मौक़िफ़ यही है, और ये हदीस भी उसकी खुली वाज़ेह दलील है। वान अम्र बिन शुऐब अन अबीही अन जद्दीही अन्न इम्रअतन अतत नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मअहा इब्नतुल्लाह व फी यदि इब्नतिहा मस बसकतानी मिन ज़हबिन। सैयदना अमर बिन शुऐब अपने वालिद से और वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई। अततिन नबिया, औरत एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। व माहा इब्नतुल्लाह, और उसके साथ उसकी बेटी भी थी। वफ़ी यदि इब्नतिहा मस्कतानी, और उसकी बेटी के हाथ में दो कंगन थे, मिन ज़हाबिन, सोने के दो कंगन थे। फ़क़ाल लहा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से कहा, अतो तीन ज़कात हाजा, क्या तू इसकी ज़कात अदा करती है, इन कंगनों की तू ज़कात अदा करती है। क़ालत ला, तो उसने कहा कि नहीं। अब हो सकता है वो कंगन ज़रा भारी हों और 7.5 तोले से ज़्यादा वज़न हो उसका, क्योंकि 7.5 तोले से कम पे तो ज़कात नहीं है। तो काला, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अयसुर्रुकी अन युसव्विरकिल्लाहु, क्या तुझे ये बात खुश करती है कि अन युसव्विरकिल्लाहु, कि अल्लाह तुझे पहनाए, बिहिमा, इन दोनों के बदले में क़यामत के दिन, सिवारैनी मिन नारिन, आग के दो कंगन। फ़अलक़तहुमा, तो जब उसने ये बात सुनी तो उस औरत ने उन दोनों को उतार कर फेंक दिया, या उतार कर अल्लाह के नबी को दे दिया कि अगर इतनी सख्त वईद है तो मैं ये सारे के सारे सदका करती हूँ, या सारे के सारे जो है अल्लाह के राह में दे देती हूँ। ज़कात तो ज़कात, सारा माल ही, यानी सारे कंगन ही दे दिए। रवाहु सलासतु, इस हदीस को इमाम सलासा ने रिवायत किया है। वह इस्नादुहु क़विय्युन, और इसकी सनद मजबूत है। वसहहहु अल हाकिम मिन हदीस आयशा, और इमाम हाकिम ने इस बाब में हदीस आयशा को सही कहा है। तो इस हदीस से ये बात मालूम होती है कि अगर कोई ये समझे कि जेवरात पर ज़कात नहीं है तो वो गलत समझ रहा है। ये हदीस बड़ी वाज़ेह और सरी है, और इससे मालूम होता है कि ज़कात जेवरात पर भी वाजिब है। आपके पास सोना जिस शक्ल में भी मौजूद है, जेवर की शक्ल में मौजूद है या खाम शक्ल में मौजूद है, उसके ऊपर ज़कात वाजिब है, सोना या चांदी। तो इस हदीस से हमें जो बातें मालूम होती हैं उनमें से एक तो ये है कि सोने चांदी के जेवरात की ज़कात ना देना कबीरा गुनाह है, क्योंकि इस पर जहन्नम की आग की अल्लाह के नबी ने वईद सुनाई है। और इससे ये भी मालूम हुआ कि औरतों के लिए कंगन, चूड़ियां, बालियां, अंगूठियां, छल्ले, दीगर जेवरात पहनना जायज़ है। सोने के पहनना भी जायज़ है, चांदी के पहनना भी जायज़ है।
مردوں کے لیے سونا حرام ہے، چاندی کی انگوٹھی یا وغیرہ کوئی چیز پہن سکتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ماں کو بھی اولاد پر ولایت حاصل ہے، یعنی ماں کے اوپر لازم تھا کہ وہ اولاد نے جو سونا یا چاندی پہنی ہوئی ہے وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرتی یا کرواتی، اور جو بچے نابالغ ہوں یا مجنون ہوں ان کے مال کی زکوٰۃ ان کے اولیاء ادا کریں گے، ان کے ورثاء ادا کریں گے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو چیز مخفی ہو اس کے بارے میں دریافت کر لینا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس عورت سے پوچھا، کیونکہ اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا کہ یہ زکوٰۃ ادا کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ آپ نے پہلے پوچھا کہ کیا آپ زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ جب اس نے کہا کہ نہیں تو پھر آپ نے وعید سنائی۔ حدیث کے ظاہر سے اگرچہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ زیورات کا نصاب تک پہنچا ہونا شرط نہیں، بلکہ تھوڑا زیور بھی ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے، لیکن بعض روایات میں الفاظ ہیں مسکتانی غلیظتانی، کہ وہ دونوں بھاری کنگن تھے۔ تو واضح بات ہے کہ 7.5 تولے کو اتنا زیادہ وزن تو نہیں ہوتا، ایک چٹانگ بھی نہیں بنتا، تو بھاری کنگن تھے اور وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچے ہوئے تھے۔ اور زیورات میں بھی زکوٰۃ ویسے ہی واجب ہے جس طرح کے خام سونے کے اندر ہے، یعنی ہر سال ادا کرنی پڑے گی۔ اور اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام اور صحابیات بے حد اللہ سے ڈرنے والے تھے، چنانچہ اس خاتون نے یہ وعید سنتے ہی ان دونوں کنگنوں کو خود سے جدا کر دیا یا اپنی بیٹی سے جدا کر دیا۔ اب اس حدیث میں جو تذکرہ نہیں ہے کہ اس نے صدقہ کر دیے، لیکن کئی دیگر ایک روایات کے اندر اس بات کا بھی تذکرہ موجود ہے کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ سارا صدقہ کرتی ہوں۔ اس کے بعد سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، وعن ام سلمہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، انہا کانت تلبس اوضاحا من ذہب، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سونے کے زیورات پہنتی تھیں۔ اب یہ جو اوضاح ہے یہ وضحن کی جمع ہے، وضحن واحد کا صیغہ ہے اور اوضاح اس کی جمع ہے۔ تو وضحن کہتے ہیں روشن چیز کو یا چمک دمک کو۔ تو یہ زیور دراصل پہلے چاندی کا بنا ہوتا تھا، اور چاندی آپ کو پتہ ہے سفید ہوتی ہے، اور سفیدی کی وجہ سے اس کے اندر چمک دمک ہوتی ہے۔ بعد میں پھر اس کو سونے کے زیورات کے اوپر بھی بولا جانے لگا۔ تو اوضاح سے مراد سونا یا چاندی کا زیور ہے جو روشن ہوتا ہے، چمک دمک والا ہوتا ہے۔ فقالت، تو انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اکنزن ہوا، کیا یہ زیور کنز ہے؟ تو یہ کنز سے مراد قرآن مجید کے اندر جو اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر یہ الفاظ ہیں، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور پھر اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کے اندر گرم کیا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ ان کے چہروں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور انہیں کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ ہے وہ تمہارا کنز یا یہ ہے تمہارا خزانہ، ما کنتم تکنزون فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو آج اس کا تم عذاب چکھو جو تم خزانہ جمع کرتے تھے۔ تو ایسا سونا یا چاندی، ایسا زیور جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کنز قرار دیا ہے، اور کنز سے مراد وہ سونا اور چاندی ہے یا وہ خزانہ ہے جب اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں گرم کر کے اس کے ساتھ
ان لوگوں کے چہروں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو داغیں گے، تو وہ آگ میں گرم ہوا ہوا جو ہے سونا یا چاندی ہوگا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یہ جو میں نے زیورات پہنے ہوئے ہیں، کیا یہ کنز ہیں؟ یعنی صرف زیورات پہننا تو کنز نہیں ہے کہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ادیت زکاتہ فلیس بکنز، اذا ادیت زکاتہ فلیس بکنز، کہ جب تو اس کی زکوٰۃ ادا کر دے گی پھر یہ کنز نہیں رہے گا۔ تو وہ جو وعید ہے وہ اس وقت ہے جب زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، اور اگر آپ اپنے سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا کر دیں گی تو پھر وہ کنز نہیں رہے گا، پھر وہ وعید نہیں ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ رواہ ابو داود والدار قطنی، اس حدیث کو امام ابو داود، امام دار قطنی نے روایت کیا ہے، وصححہ الحاکم، اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، کنز کا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عورتیں سونے کے بنے ہوئے زیورات پہن سکتی ہیں، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب اس سونے اور چاندی کے زیور کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو وہ کنز کی تعریف سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کنز وہ مال ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو، جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو اس کا علم حاصل کرنا چاہیے، اس کے بارے میں سوال کر لینا چاہیے، صاحب علم سے پوچھ لینا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نیکی کے بے حد حریص تھے، اور وہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کر کے اپنے معاملات کو کلیئر کر لیا کرتے تھے۔ جس طرح پچھلی حدیث زیورات کے اوپر زکوٰۃ واجب ہونے پر دلالت کرتی ہے، یہ حدیث بھی زیورات کے اوپر زکوٰۃ واجب ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور یہ دونوں احادیث صحیح احادیث صریح نصوص ہیں کہ زیورات پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کے بعد آگے سامان تجارت کی زکوٰۃ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی بھی کسی قسم کا کاروبار کرتا ہے، کسی نے کوئی دکان بنائی ہوئی ہے، حتیٰ کہ اگر کریانہ سٹور بھی بنایا ہوا ہے، تو یہ سارے کا سارا سامان تجارت ہے۔ تو سامان تجارت اگر نصاب تک پہنچ جائے، یعنی دکان اتنی بڑی ہے کہ اس کے اندر موجود سامان 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو جائے، تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت تقریباً کوئی 80 82 85 کے قریب قریب ہے اس وقت۔ تو جب اس پر 1 سال گزر جائے گا تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ اب وہ سال گزرنے پر اندازہ لگائے گا آدمی جو بھی تجارت کر رہا ہے، کسی بھی قسم کی تجارت ہو سکتی ہے، اب تو بڑے بڑے سٹور اور بڑے بڑے کاروبار ہیں، تو جتنا مال موجود ہوگا اس مال پر 2.5% زکوٰۃ واجب ہے، اس مال پر 2.5% زکوٰۃ واجب ہے۔ اب وہ مال میں کمی بیشی ہو سکتی ہے دوران سال، لیکن اس کا کوئی خیال نہیں رکھا جائے گا، بلکہ جب 1 سال پورا ہو جائے تو اس وقت موجود مال کو سامنے رکھ کر، اور اگر آپ کے پاس کرنسی بھی موجود ہے تو اس کو بھی اس میں شامل کر کے سارے مال کی زکوٰۃ 2.5% ادا کر دی جائے گی۔ جی ابھی ہماری یہ میٹنگ ختم ہونے لگی ہے، آپ لوگ دوبارہ اسی جو میں نے لنک بھیجا ہے اسی لنک کو جوائن کر کے آپ دوبارہ میٹنگ میں شامل ہو جائیں۔